السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ رائٹرز کا پیک ٹائم ہے جو یہ کہہ لیجئے کریٹیوٹی کے حوالے سے یہ 25 سے اوپر آ کے تو 30 اور 35 کے درمیان جو زیادہ زرخیز ذہنی طور پر دورانیہ ہے۔ کریٹیوٹی بہت ہے، خیالات نئے آتے ہیں، سب کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اسے انسان ایکسپریس کر پائے، لفظ دے سکے، جملے دے سکے، تو ان خیالات کو بہت سنہری لائنوں میں سمجھ لیجیے کہ پرویا جا سکتا ہے۔ کئی رائٹرز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہیں اسی عمر کے دورانیے میں انہوں نے بہت نام کمایا، بہت اچھا کچھ لکھا، تو اس کے بعد ریپیٹیشن کا زمانہ آ جاتا ہے، ریپیٹیشن آ جاتی ہے باتوں میں۔ کئی رائٹرز تو جب ختم ہونے لگتے ہیں کہہ لیجیے کہ تخلیقی سطح پر، تو وہ کسی یعنی سمجھ لیجیے کہ کسی مخصوص مذہبی عقیدے کی طرف بھاگتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہے رائٹر بھی ہیں، تو انہوں نے بھی مجھے ایک طرح سے ایسا ہی کہا، جو کہ ظاہر ہے پازیٹیو نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ جو اب تم عمر کے اس حصے میں آئے ہو، یعنی وہ 40 کے قریب جب میں ہوا تو تب کی بات ہے، یہ بھی ظاہر ہے پرانی بات ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ اب تم اس سے اوپر ہو گئے، تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مذہب کی طرف زیادہ راغب ہو جاتے ہیں، اور تمہارا بھی کچھ رجحان پہلے بھی مذہب کی طرف تھا مینٹلی اور نظریے کے اعتبار سے، تو لگتا ہے تم جلدی آ جاؤ گے دوسرے رائٹرز کے مقابلے میں۔ تو باقی بات بھی کرتا ہوں، میں ذرا شرٹ مجھے تنگ کر رہی ہے پیچھے جو پڑی ہے جی۔ تو میں نے کہا بھائی دیکھو، پہلے نا میں نے سوچ کے یا اس اثر کے تحت میں نے کچھ لکھا تھا، تو نہ اب سوچ کے کچھ لکھوں گا، جو کچھ ذہن میں آئے گا، جو کچھ کریٹیوٹی کی ضرورت یا ایبلٹی میرے آلریڈی موجود ہوگی، وہ ہم اسے ڈیل کر لیں گے اور سمجھیں گے کہ اگر یہ چھپنے کے قابل ہے تو چھپوا دیں گے، نہیں تو ٹھیک ہے۔ میں نے تو اپنا پہلا ناول بھی خود ہی ضائع کر دیا تھا کتابت وغیرہ کروا کے، اور وہ عمر کیا تھی، اس عمر میں ناول کی ڈیفینیشن بھی نہیں آتی تھی اور مجھے بھی نہیں آتی تھی، لیکن ایک لمبی کہانی لکھ دی تھی کوئی 150 صفحے کی، اور ٹائم کیا تھا، میٹرک کا ایگزام دیا تھا اور رزلٹ آنے میں 3 مہینے تھے باقی، تو ان 3 مہینوں میں یہ سارا کام سارا 4 5 5 6 گھنٹے بیٹھ کے تو کہانی بنائی، کہانی لکھی، کتابت کروائی، اور اس کے بعد خود ہی اس کو رد کر دیا۔ مطلب یہ کہ ایک مشکل کام تھا، لیکن میں نے اب میرے لیے کچھ ایسا ہے کہ آسان بن جاتا ہے جب میں مطمئن نہیں ہوتا کسی اپنے کام سے، تو اسے رد کرنا جو ہے میرے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، میں نے یعنی یہاں سے بات کاٹی تھی کہ میں نے کہا کہ اگر سمجھ میں نہیں آئے گی بات، چاہے وہ اپنی ہی بات ہوگی، اپنی ہی تحریر ہوگی، تو ہم اس کو رد کر دیں گے اور اسے پھر دیکھیں گے کہ آگے لکھنا ہے یا نہیں۔ تو خیر جو بھی تھا، یہ ایک اس کی طرح سمجھ لیجیے کہ دائمی مرض ہے، ایسے ہی لگتا ہے مجھے تو کہ نہیں چھوٹتا، چلتا رہتا ہے، زندگی کے ساتھ چلتا رہے گا، اسے کتنا لکھا جائے گا، کتنا وہ بات کی یا حالات کی بات ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد، پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان ریپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی زندگی کو، اپنے زندگی کے معاملات کو، اپنے زندگی کے تجربات کو، اور سم ٹائمز اپنے سینٹنسز تک ریپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اگر کریٹیوٹی کا عمل وہ رک جاتا ہے تو۔ سیکنڈلی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذاتی تجربات ہیں جو ان کو فکشنائز کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک اپنی سٹیج ہے جس میں ریالٹی جو ہے وہ فکشنلائز ہونے کے لیے تیار ہوتی ہے، اور ہم اس وقت تھوڑے سے تجربہ کار بھی ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو ہم فکشنائز کرنے کے لیے اس تیار بھی ہوتے ہیں اور اس کی اہلیت بھی تھوڑی رکھتے ہیں۔ اپنے کے علاوہ پھر دوسرے لوگوں کے تجربات جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہو جاتے ہیں،
چند ایک چھوٹی سی مثالیں، چھوٹی سی تو خیر مثالیں نہیں ہیں، بڑی ہیں، بڑے لوگوں کی مثالیں ہیں، اپنی بات نہیں کر رہا میں، اور نہ ہی ان کی بات کے بعد جب اپنی بات کروں گا تو اس سے مطلب میرا یہ ہوگا کہ میں ان کے قریب قریب اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں. یہ میرے سوچنے سمجھنے کی بات نہیں ہے. بالکل اسی طرح بات نہیں ہے کہ ایک سوال جو میں نے محسوس کیا ہے مشاہدے میں اور تجربے میں، کہ نہیں ہوتا لوگوں کے ذہن میں، لیکن خدا نے میرے ذہن میں ڈال دیا تھا کہ میرے لیے یہ سوال رکھا ہی نہیں تھا کہ میں خوبصورت ہوں یا نہیں ہوں خوبصورت. یہ میرے لیے سوال ہی نہیں تھا، ذہن میں آتا ہی نہیں تھا. جب آئینہ دیکھتا تھا تو مجھے کبھی یہ نتیجہ اخذ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ میں خوبصورت ہوں یا نہیں ہوں، یا اس موضوع پہ سوچنے کے بعد، یا اس طرح کروں تو زیادہ خوبصورت لگ رہا ہوں، یا اس طرح کروں تو خوبصورت نہیں لگ رہا. تو یہ مثال دینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ابھی میں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کا ایک افسانچہ ہے چھوٹا سا. اس کا نام ہی ٹاپک ہی یہ ہے کہ میں خوبصورت، اس کا نام ہے. تو خیر میں جو بات کر رہا تھا کہ ہم لوگ ریوائز کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے تجربات جو ہیں ان کو بھی ہم فکشنلائز کرتے ہیں، اور ان کے تجربات کو اگر ہم استعمال کر لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسی کو فکشنلائز کریں گے جو کہ اہم ہوں گے، اور اگر اہم لوگوں کے ہوں گے تو وہ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. مثلاً دوستویسکی ہی، ہاں انہی کی بات ہے. انہیں سزائے موت ہو گئی، ایک لائن لگی ہوئی تھی اور ایک پل تھا، اسے کراس کر کے تو باری باری لوگ جاتے تھے اور انہیں پھانسی دے دی جاتی تھی. دوستویسکی بھی اسی لائن میں تھے، اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ ایسے بھی دیکھنے میں آیا کہ اس خوف سے کہ وہ پیدل چل کے جب وہاں پہ پھانسی کے تختے تک پہنچنا تھا، تو وہاں تک پہنچتے ہوئے اسی دوران اتنے ہی انتظار میں، یعنی پھانسی کے انتظار میں، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے آہستہ آہستہ جب جانا ہوتا تھا، موت کی طرف قدم بڑھانے ہوتے تھے، تو بال سفید ہو گئے، کالے سے سفید بال ہوتے ہوئے دیکھے گئے ہیں. یہ وہ جو بچ گئے تھے صاحب جن کی بات ہو رہی ہے، انہی کے تجربے میں بھی بات آئی. تو یعنی اب اس بات کو اگر کوئی کہانی میں لے آئے تو یہ واقعہ ایسا ہے کہ یہ کہانی کا حصہ بن سکے. اب آتے ہیں اس کی طرف، جوزف کانراڈ کی طرف. کہتے ہیں انہوں نے خودکشی کی اور دل کے اوپر پسٹل رکھ کر تو چلا دی، گولی چل گئی، سینہ کراس کر گئی، بچ گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. زخم ہوا، زخم بعد میں ٹھیک ہو گیا. تو صورتحال یہ ہے، وہ بچے کیسے؟ یہ پہلا واقعہ تھا. بچے وہ ایسے کہ ایک دل کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایریا ایسا ہے جہاں کوئی جسم کا حصہ نہیں ہے، یا کوئی ایسا امپورٹنٹ غدود وغیرہ نہیں ہے جو کہ فیٹل ہو. یعنی یوں سمجھیے کہ وہاں سے گولی نکلی تو اس نے جسم کے کسی حصے کو جانی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے کوئی رول پلے نہیں کیا، اور وہ بچ گئے. یہ بات مارکوس گارسیا نے اپنے کریکٹر میں خودکشی کی کوشش کرتا ہے، اور طریقے بھی اختیار کرتا ہے، پسٹل بھی اس طرح مارنے کی کوشش کرتا ہے دل سے، پھر بچ جاتا ہے. اب وہ واقعہ جو ہے وہ مارکوس جیسے رائٹر نے اسے اپنایا اور اسے استعمال کیا، اس تجربے کو، اینڈ سو آن. تو یہ تو ہو گئی باتیں بڑے لوگوں کی کہ وہ تجربات کو کس طرح سے فکشنلائز کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں بڑی خوبصورتی سے فکشنلائز کی گئی ہیں. تو میں نے یہ سوچ کر کے ان لوگوں نے کی تھیں تو میں بھی ان کی طرح کوئی بڑی بات کروں یا کچھ اپنی زندگی میں سے نکال کے کچھ اس طرح کروں، ایسا کچھ نہیں تھا. تو میں نے جیسے بتایا کہ میرے ذہن میں کبھی یہ سوال نہیں آیا، تو کبھی خوبصورت ہونے والی بات. اس لیے اب ایک واقعہ ایسا ہوا ضرور کہ میں نے اس کو فکشنلائز کر کے تھوڑا سا رنگ بھرنے کی کوشش کی ہے، اور کہانی ایک چھوٹی سی بنائی ہے، افسانچہ ہے، اس سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں.
تو وہ بتاتا ہوں میں آپ کو، پرانا ہے کافی. میں نے پیچھے میرے افسانوں کی کتاب چھپی تھی، 2 چھپی تھیں، ان میں میں نے اسے شامل نہیں کیا. تو دیکھتے ہیں اب آئندہ کیا ہوتا ہے. میں خوبصورت افسانچہ ہے. میں اب عمر کے جس حصے میں ہوں اس میں ہاتھ ان فائلوں کی طرف بھی بڑھ جاتا ہے جنہیں مزاجی اغماس کی پشت پناہی حاصل رہی، جس سے زندگی میں سکون کے دروار رہے. ہاں، جس سے زندگی میں سکون کے در وا رہے. ایسے ہی احساس مجھے ہمیشہ یوں رہا کہ غرور اور اہتمام کی میری تمام کوششیں میری عملی زندگی میں سر نہ اٹھا سکیں، کہ میرے لیے یہ سوال ہی نہ رہا کیا میں خوبصورت ہوں یا نہیں ہوں. ہاں، ایک روز جب میں کالج جا رہا تھا، گھر سے بس سٹاپ کی طرف بڑھتے ہوئے میں ایک بازار سے گزر رہا تھا. اس کی دکانوں کے آگے سڑک سے کچھ اونچائی پر تھڑے بنے ہوئے تھے. ان تھڑوں کے نیچے سے گندا نالا بہتا تھا جو علاقے کی غلاظت کو ڈھلوانی سمت لے جانے میں خاص عجلت سے کام لیتا تھا. کافی تیز بہاؤ تھا اس کا. اس سڑک سے گزرتے ہوئے میں صرف اس روز خود کو بہت خوبصورت لگ رہا تھا. بڑی خواہش کے بعد مجھے سفید پتلون اور قمیض سلوا دی گئی تھی جسے پہن کر میں کرکٹ بھی کھیل سکتا تھا. میں اپنی پینٹ کی فال اور قمیض کی آستینوں کو بار بار دیکھتا، معمول سے ذرا زیادہ لاہوری سٹائل میں اکڑ کر چلتا، مسرت کے نئے جھونکوں کا مزہ لے رہا تھا. کالج میں لڑکے میری تعریف کریں گے تو اپنے خوبصورت لگنے کا یقین 100% ہو جائے گا، میں نے سوچا، اور بلا وجہ کسی انسپیکٹر کے انداز میں دکانداروں، گاہکوں اور عجلت اور لاپرواہی سے آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے بس سٹاپ کی طرف بڑھتا گیا. ہر کوئی اپنے دھیان میں تھا اور سب اس 4-5 سالہ بچے سے لا علم سے تھے جو تھڑے کے نیچے گندے نالے کے کنارے پاجامہ اتارے بیٹھا ایمرجنسی بھگتا رہا تھا. میرا دھیان خود سے یکسر ہٹ گیا اور میں نے اس پر نظر ٹکا دی. نظر پوری ٹکی بھی نہ تھی کہ وہ دھڑام سے اس گندے نالے میں گر گیا. 3-3.5 فٹ گہرا تیز بہتا نالا اسے ڈبو دینے کے لیے بہت کافی تھا. میری اس بچے پر جمی نظر کسی مضبوط ڈور کی طرح تھی جس کے ایک سرے پر میں تھا. اس کے گرتے ہی میں ڈھلوانی سمت تھوڑا فاصلہ رکھ کر نالے میں کود گیا. ارد گرد ہلچل مچ گئی، سب میری طرف بڑھے. تھوڑی ہی دیر میں اس بچے کو پکڑے نالے سے باہر آ گیا. چند لوگوں نے بچے کو سنبھالا، میری گری ہوئی فائل کو پکڑا. ستائش کے بہت سے جملوں میں مجھے اکثر کی باتوں کی سمجھ نہ آئی. میں تھوڑی دیر وہیں کھڑا رہا، اپنے غلاظت سے لتھڑے کپڑوں کو دیکھتا ہوا. کسی نے مجھ پر اور میرے کپڑوں پر پانی ڈالا. سب رشک بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے. میں اپنے نئے سفید سوٹ کو فخر سے دیکھتا ہوا گھر کی طرف لوٹ رہا تھا اور مجھے 100% یقین تھا کہ میں ان گیلے کپڑوں میں اس روز بہت خوبصورت لگ رہا تھا. تھینک یو ویری مچ.